ہم سب ابھی میں آپ کے سامنے چوتھا کلمہ جو یسوع مسیح کی زبان مبارک سے بولا گیا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس سے پہلے کہ ہم اس متن کو پڑھیں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ایک چھوٹی سی دعا کریں گے. ہلیلویا. پیارے قدوس مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ، تو جو خدا پاک خدا بھلا خدا ہے، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے اور تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. خدا پاک خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا پاک خدا کہ تو نے یہ مجھے موقع عنایت کیا کہ میں تیری خدا پاک خدا تیری اس زبان مبارک کے الفاظ بیان کر سکوں. خدا پاک خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے اپنے بیٹے کو ہماری خاطر ہمارے گناہوں کی خاطر اس دنیا میں بھیجا، جو کہ گناہ سے واقف نہ تھا وہ میرے اور ہم سب کی پوری دنیا کے لیے گناہ بن گیا. خدا پاک خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ اس کے تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے اور ہم نے اپنی نجات پائی ہے. خدا پاک خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ سب کچھ مانگتا اور پاتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. خداوند یسوع مسیح کے زبان مبارک کے چوتھے الفاظ جو کہ چوتھا کلمہ ہے، مقدس متی رسول کی لکھی گئی انجیل اس کا 27 باب اس کی 45 اور 46 آیت میں یہ مضمون ہے: اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا: ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اگر ہم اسی کو مرکز کی انجیل 15 باب اور اس کی غالباً 33 آیت میں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں یہی الفاظ ملتے ہیں. ہم سب اس کے بارے میں ہم جانیں گے. اب یہ جو تبدیلی آئی ہے کہ دوپہر کے وقت اچانک سے اندھیرا ہو گیا ہے، اور ہم اس بات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں اور بائبل ہمیں کس طرح سے اسے جسٹیفائی کرتی ہے اس طریقے کو، اس کے بارے میں جانیں گے. یسوع مسیح کی پیدائش اور ان کی موت یہ دونوں ثابت کرتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ڈیوائن ہے اور وہ خدا کے بیٹے کے ٹائٹل سے اس دنیا میں موجود ہیں. یسوع مسیح کا واقعہ دیکھیں تو جب رات 12 بجے یسوع مسیح کی پیدائش کا واقعہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں رات 12 بجے جب سیاہ اندھیرا تھا، تارے چمک رہے تھے اور بہت تاریکی تھی، تو اچانک سے نور چمکا. تو اگر سیم اسی کے اپوزٹ جائیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح جب دوپہر کے ٹائم یا دوپہر کو 12 بجے جب سورج عروج پر ہے اور اچانک اندھیرا ہو گیا، یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی مفقود الفطرت ہے جو اس عمل کو کر رہی ہے. یسوع مسیح کی قدرتی طور پر یہ مفقود الفطرت طور پر اس کی کوئی عمل ہے. یسوع مسیح نے کل 7 کلمات اپنی زبان مبارک سے کہے. پہلے 3 کلمات صبح کی روشنی میں، اور جو باقی 4 کلمات ہیں وہ دوپہر 12 سے لے کر 3 بجے تک اندھیرے میں کہے گئے. اب ہم اور چوتھے کلمہ 12 سے 3 بجے کے درمیان اندھیرے میں یسوع مسیح کی زبانی سے فرمایا گیا، اور یہ 4 کلمات انہوں نے اپنی ذات پر کہے. جب یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا یہی دن تھے، اور اپریل کے مہینے میں فلسطین میں بہت گرمی ہوا کرتی تھی اس ٹائم. تو اس گرمی میں یسوع مسیح نے یہ کلمات کو بولا. اور اس میں ایک ہم آیت جب پڑھتے ہیں کہ دوسرے پہر سے تیسرے پہر میں. اب یہ دوسرے پہر اور تیسرے پہر کو ہم اگر اس پہ تھوڑی سی اسٹڈی کریں تو اس میں آتا ہے یہودیوں اور رومیوں کی حکومت تھی. اس میں رومیوں کی حکومت تھی اور یہودیوں کے پہر اور رومیوں کے جو پہر تھے ان دونوں میں بڑا فرق تھا. کہ یہودیوں کا جو پہر تھا وہ 4 گھنٹے کا پہر تھا، کہ مطلب کہ 6 بجے سے لے کر 10 بجے تک ایک پہر اور 10 بجے سے 2 بجے تک ایک پہر. اور اس کے بعد ہر پہر کے 4 گھنٹوں میں اسے تقسیم کیا گیا تھا، اور ہر پہر کے بعد دن، اور دن کے بعد ہفتہ، اور ہفتے کے بعد مہینہ، اور مہینے کے بعد سال. اور یہ اسپیسیفائی نہیں تھے، اسپیسیفائی ڈیز نہیں تھے، مطلب مخصوص دن نہیں تھے، یہ بدلتے رہتے تھے. اس کے بارے میں اس کے بعد اگر ہم رومیوں کے پہر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو رومیوں کا جو پہر تھا وہ 3 گھنٹے کا پہر تھا. رومیوں کا پہر جو تھا
وہ انہوں نے اسے 3 گھنٹے میں تقسیم کیا تھا، اور مقدس متی رسول نے جو یہ یسوع مسیح کے بارے میں بیان کیا ہے اس متی کے انجیل میں، تو وہ بھی جو ہے یہودیوں کے پہر سے نہیں تشبیہ دی گئی، بلکہ رومیوں کے پہر سے اسے تشبیہ دی گئی ہے۔ وہ 6 سے 9 بجے تک ایک پہر، اور 9 سے 12 تک دوسرا پہر، اور 12 سے 3 بجے تک تیسرا پہر، جس کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی۔ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ اسے میں پروفیسر وسیم اللہ کوکر صاحب کی بک میں انہوں نے لاطینی زبان میں یونانی زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے ایپی پاس سان تین گین۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گین ہے یہ گے سے نکالا گیا ہے، جس کا ترجمہ اسے انگلش میں جیو کہا جاتا ہے اور اردو میں اسے کہا جاتا ہے زمین۔ اور اگر اس کا اصل ترجمہ دیکھیں تو اس کا اصل ترجمہ یہ بنتا ہے کہ پوری زمین پر اندھیرا چھایا رہا، کہ مطلب اس کے دوسرے پہر سے لے کر تیسرے پہر تک پوری زمین پر اندھیرا چھایا رہا۔ یہ اندھیرا کیوں چھایا رہا؟ اگر ہم آموز کی کتاب اس کا 8 باب اور اس کی 9 آیت کی تلاوت کریں تو اس میں ہمیں ملتا ہے اس میں خدا فرماتے ہیں، اور خدا فرماتا ہے اس روز آفتاب دوپہر ہی کو غروب ہو جائے گا اور میں روز روشن ہی میں زمین کو تاریک کر دوں گا۔ یہ دیکھیں کہ اس میں ہمیں اور خدا فرماتا ہے کہ میں روز روشن کو دن ہی میں تاریک کر دوں گا۔ سو ہمیں یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر ان کے مصلوب ہونے تک اور آنے والے زمانوں کے بارے میں جو کچھ ہونے والا ہے، ان سب کی پیشن گوئیاں بائبل مقدس میں ملتی ہیں، اور یہ ہمارے لیے تسلی کی بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے بائبل مقدس کے مطابق ہو رہا ہے۔ اب اندھیرے کے بارے میں بات کریں، کیونکہ اس میں لفظ اندھیرے کا بھی استعمال ہوا ہے۔ تو یونانی زبان میں اسے کہا گیا سکوٹس، سکوٹیا۔ یہ کس طرح کا اندھیرا تھا؟ بعض لوگوں کی خیال ہے کہ یہ سورج گرہن تھا، یا بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ کوئی دھواں تھا، یا بہت ساری کوئی آندھی کے ساتھ دھواں آ گیا جس کے ساتھ وجہ سے اندھیرا ہو گیا تھا۔ نہیں، اس میں ایک ناسا کا ایک ادارہ ہے، امریکن ادارہ، جس نے اس کے اوپر تحقیق کی اور اس نے ہمیں اس کے بارے میں مدد فرمائی کہ یہ سورج گرہن نہیں تھا۔ اس نے 2 وجوہات اس نے بیان کی ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ سورج گرہن پہلے دن کا یا دوسرے دن کا چاند ہوتا ہے، کہ سورج گرہن جو ہے وہ پہلے دن کا چاند ہوتا ہے یا دوسرے دن کا چاند ہوتا ہے، اور سورج گرہن 14ویں والے چاند پر نہیں لگتا۔ اس وقت 14ویں کا چاند تھا، تو اس لیے وہ 14ویں کے چاند پر نہیں لگتا۔ جب تک یہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے، یہ چاند اور سورج آپس میں اپوزٹ ہو جاتے ہیں، ان کا کافی فاصلہ آپس میں ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ وجہ نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات کہ سورج گرہن اگر لگے بھی تو 45 منٹ سے زیادہ دیر زمین پر سایہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کی اس نے دوسری وجہ بتائی ہے کہ اگر سورج گرہن لگ بھی جائے، لگتا ہے تو اس کی 45 منٹ سے زیادہ اس کی مدت نہیں ہوتی، کیونکہ چاند کی جو رفتار ہے وہ سورج سے تیز ہے، اس لیے وہ آگے نکل جاتا ہے۔ اس لیے یہ سورج گرہن نہیں تھا، یہ قدرتی طور پر تھا، کیونکہ قدرت نے اپنے اس ظلم اور ستم کو دیکھنے سے منہ پھیر دیا تھا۔ اگر آگے ہم خروج کی کتاب اس کا 10 باب 21 اور 22 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں کچھ اس طرح کے اندھیرے کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ خروج کی کتاب اس کا 10 باب اور 21 اور 22 آیت۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ ملک مصر پر تاریکی چھا جائے، ایسی تاریکی جسے ٹول سکے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھایا اور 3 دن تک سارے ملک مصر میں گہری تاریکی رہی۔ اب دیکھیں کہ اس آیت میں بھی ہمیں کچھ اسی طرح کا اندھیرا ملتا ہے۔ وہ 3 گھنٹے کے لیے اندھیرا تھا،
لیکن وہ تمام زمین پر پوری دنیا میں تھا، لیکن یہ ملک مصر میں تھا، کیونکہ بائبل میں آگے ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ ملک مصر میں جو آفتیں آئیں وہ جشن کے علاقہ میں جو لوگ تھے، جو اسرائیلی قوم رہتی تھی، ان کے اوپر کوئی آفت نہیں آئی تھی۔ تو اس کے بارے میں آگے ہم پڑھیں گے کہ اور یہاں پر ساری دنیا کا گناہ ایک انسان پر لادے جانے پر اندھیرا، یہ کیا تھا کہ ایک انسان پر سارے گناہ جو ہم سب کے گناہ تھے، پوری دنیا کے گناہ اس پر لادے گئے، اس لیے یہ اندھیرا چھا گیا۔ پھر آگے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو اس کے آگے کوشچن مارک لگتا ہے، سوالیہ نشان، جس کے اوپر بہت سارے لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید یہ یسوع مسیح نے کوئی سوال کیا تھا یا کوئی شکایت تھی جو یسوع مسیح کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم اسے جانیں کہ یہ سوال تھا، یہ شکایت تھی، ان لفظوں پر غور کریں گے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ لفظ یسوع مسیح نے اپنی سوچ سے کہے تھے یا پہلے سے ان لفظوں کا کوئی وجود ہے تھا؟ آئیں اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ یہ زبور 22 میں اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو میری مدد اور میرے نالہ و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے۔ اب اسی باب کی ہم زبور 22 کی ہم 12ویں آیت سے پڑھیں گے تو اس میں یہ لکھا ہے کہ بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بسن کے زور آور سانڈے مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ اب اس کی 18ویں آیت کو پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کوڑا ڈالتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یعنی زبور 22 کے یہ جو لفظ ہیں یسوع مسیح کی مصلوبیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور مقدس داؤد کی اس حالت کو بیان کر رہے ہیں جب وہ دکھوں کی حالت میں سے گزر رہے تھے، اور یہاں یسوع مسیح بھی ان ہی دکھوں کا اظہار دوبارہ اپنے منہ سے کر رہے ہیں جو مقدس داؤد نے کیے۔ یہ الفاظ پہلی بار نہیں استعمال ہوئے بلکہ یہ دہرائے گئے، بلکہ پہلے سے یہودیوں کی زبان پر یہ رہتے تھے، کیونکہ یہودیوں کا ان کا ایک شیڈول تھا، ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ جب کوئی خوشی کرتے تھے یا کسی قسم کے غم کرتے تھے تو وہ زبور اور ہم کے گیت گایا کرتے تھے۔ تو یہ اس وجہ سے وہ یہ جو الفاظ ہیں یہ دوبارہ دہرائے گئے اور یسوع مسیح نے اپنی دکھ کی حالت میں یہ الفاظ بولے۔ اب آگے ہم اس کے بارے میں جانیں گے کہ کیا یہ سوال تھا۔ متی رسول کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 21 آیت۔ مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 16 باب 21 آیت میں یوں لکھا ہے، اور اس وقت یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اب اسی 17 باب اور یہی ہمیں مقدس متی رسول کی 17 باب اور 22 آیت میں بھی ملتا ہے، اور 20 باب اور 17 سے 19 آیت تک اگر ہم پڑھیں تو اس میں کلیئر ہو جاتا ہے۔ آئیں 20 باب اور اس کی 17 سے 19 آیت بھی پڑھیں۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ یروشلم جاتے وقت یسوع 12 شاگردوں کو الگ لے گیا اور راہ میں ان سے کہا، دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیہوں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ ان کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالہ کریں گے تاکہ وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں اور کوڑے ماریں اور مصلوب کریں اور تیسرے دن زندہ کیا جائے۔ یہ دیکھیں اس بات اب متی 20 باب اور اس کی 17 سے 19 آیت جو ہم نے بھی پڑھی، اس میں بالکل کلیئر صاف ہو جاتا ہے کہ یسوع مسیح نے پہلے سے کہا یسوع مسیح نے جو پہلے سے کہہ چکے تھے وہ پورا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ یسوع مسیح اس دردناک عمل سے بخوبی اچھی طرح سے واقف تھے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا۔ کلسیوں کے خط میں پولس رسول کہتے ہیں کہ جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں، یعنی
وہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، تو پھر وہ سوال کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے ہم اسے سوال نہیں کہہ سکتے کہ یسوع مسیح نے سوال نہیں کیا۔ اب دوسری بات جانیں گے کہ کیا یسوع مسیح شکایت کر رہے تھے؟ اگر یہ شکایت ہے تو پھر اس کی مصلوبیت جو والنٹیرلی مطلب کہ رضا کرانہ طور پر نہیں ہم کہہ سکتے اسے کہ یہ رضا کرانہ طور پر ہے، کیونکہ متی 26 باب اور اس کی 39 آیت، اس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ الفاظ ملتے ہیں۔ پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہو۔ اب اس میں یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کے مطابق یسوع مسیح تیار ہیں کہ خدا کی مرضی کو پورا کریں، مطلب کہ وہ صلیب جسے لعنتی موت بھی کہا گیا ہے وہ اپنے اوپر لیں۔ یسوع مسیح اس چیز کے لیے بالکل تیار ہیں، تو اور وہ کہتے ہیں کہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہو، وہ باپ کی مرضی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کوئی شکایت ہی نہیں بنتی، کیونکہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس لیے بلکہ یہ بیانیہ ہے کہ انسان جان سکے کہ انسان کی خاطر اس نے دکھ اٹھایا، کہ دکھ اس کے اپنے نہیں تھے، یہ سب جو دکھ تھے یہ اس کے اپنے نہیں تھے، یہ ہم سب کے ہمارے گناہوں کے کفارہ اس نے اس دنیا میں آ کر دیا۔ وہ کیونکہ ایک آیت ہے کہ وہ جو گناہوں سے واقف نہ تھا ہماری خاطر گناہ بن گیا۔ پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب ہم اس میں ایک اور اعتراض اس پہ لوگ سوچتے ہیں کہ کیا خدا جس سے اتنا پیار کرتا تھا وہ اسے چھوڑ سکتا ہے؟ کیا خدا اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی اکیلا چھوڑ سکتا تھا؟ اب ہم اس بات پر روشنی ڈالیں گے، کیا خدا نے واقعی یسوع مسیح کو چھوڑ دیا؟ کچھ علماء کہتے ہیں جو تھوڑے جذباتی خیال سے کہتے ہیں، یا شاید وہ خدا سے زیادہ محبت کی شدت رکھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ نہیں ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ خدا کبھی بھی اپنے بیٹے کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں کلام بھی سکھاتا ہے کہ خدا بنی نوع انسان کے گناہوں کی معافی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس نے جب ارادہ کر لینا ہے تو اس نے ارادہ کر دیا ہے، کیونکہ یہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برہ ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ یسوع مسیح چھوڑے نہیں گئے تو یہ بات ماننے میں نہیں آتی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح چھوڑے گئے۔ جب یسوع مسیح کی تکلیفوں کا آغاز ہوا تو ہمیں ایک سپورٹ نظر آتی ہے، مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 22 باب اور 43 آیت۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 22 باب اور 43 آیت میں لکھا ہے، اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا، وہ اسے تقویت دیتا تھا۔ اب یہ گتسمنی باغ کی بات ہو رہی ہے، جب یسوع مسیح جان کنی کی حالت میں ہیں تو 11 سے لے کر 2 بجے تک 3 گھنٹے انہوں نے دعا میں گزارے، اور یہ جو دعا یسوع مسیح کی تکلیفوں میں بہت شدت یہاں پائی جاتی ہے کہ جب انسان اتنا شدت کے ساتھ پریشان ہوتا ہے تو انسان کا جو پسینہ ہے اس میں خون شامل ہو جاتا ہے کہ اس کے مسام جو ہے، جسم کے مسام پھٹ جاتے ہیں۔ یہ بات جو ہے اس کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جب بہت زیادہ انسان پریشانی کی حالت میں آتا ہے تو اس کے مسام پھٹ جاتے ہیں، میڈیکلی طور پر بھی اس سے پروفڈ ہے یہ بات۔ پھر یسوع مسیح کو 2 بجے پکڑ دیا گیا تاکہ وہ دکھ اٹھائے، اور 2 بجے سے 8 بجے تک ان کی 6 پیشیاں بھی ہوئیں، اور 8 بجے پلاطوس نے اپنے ہاتھ دھو کر اعلان کر دیا کہ اس بے گناہ کے خون سے میں بری ہوں، یہ آپ جانو
اور آپ کا کام جانے. کیونکہ پلاطس جانتا تھا کہ یہ بے گناہ ہے، اس لیے اس نے کیا کہا تھا کہ میں اسے کوڑے لگوا کر چھوڑ دیتا ہوں. لیکن لوگوں نے، جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے، یہودیوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ ہم بارابا کو چھڑواتے ہیں اور یسوع مسیح کو اسے صلیب دو، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا میں اس گناہ سے، اس بے گناہ قتل سے میں بری ہوں، اور اگر اس کا خون اس کا آپ جانو اور آپ کا کام جانے. اور یہودیوں نے یہ خون اپنی اور اپنی اولاد کی گردن پر لے لیا. انہوں نے کہا کہ اس کا قتل، اس کا خون ہمارے اولاد کے سر پر. اور 9 بجے جو کہ آفیشل ٹائم تھا، اسے مسلوب کیا گیا. اور اب 9 سے لے کر 3 بجے تک صلیب کے اوپر سے پچھلے 7 سے 8 گھنٹے اور صلیب کے 6 گھنٹے کے بعد یسوع مسیح کی حالت اس قدر ہو گئی تھی کہ یسوع اب محسوس کر رہا تھا کہ یسوع مسیح اس دعا کو محسوس کر رہا ہے جو انہوں نے باغ گتسمنی میں دعا کی تھی کہ اے باپ، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ جو تو چاہتا ہے تیری مرضی پوری ہو. اب یسوع مسیح کی صلیب پر کی سب تکلیفوں سے پہلے سے ہی واقف تھا. یسوع مسیح اپنی ان سب تکلیفوں سے کیا تھا؟ واقف تھا. اس لیے پیالہ یہ نہیں تھا کہ ان کو کوڑے لگائے جائیں، اور نہ یہ تھا کہ ان پر تھوکا جائے اور ان کو مارا پیٹا جائے، ان کو کیل لگائے جائیں، بلکہ پیالہ یہ تھا کہ اے باپ، میں تیری خاطر کیل ٹھکوا سکتا ہوں یا کوڑے کھا سکتا ہوں اور مار پیٹ برداشت کر سکتا ہوں اور ہر طرح کی بے عزتی برداشت کر سکتا ہوں. بنی نوع انسان کے گناہوں کی معافی کے لیے میں ہر طرح کا دکھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا. کہ یسوع مسیح ایک پل کے لیے بھی خدا کی جدائی کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر رہے تھے. عزیزوں، خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ وہ زمین پر چھوڑے جائیں گے، اس لیے وہ ہر وقت ہر طرح کی مصیبت کو برداشت کر سکتے تھے، مگر وہ خدا کی جدائی کو ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے. اس لیے کہا یہ نہیں میں برداشت کر سکتا، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. اب انسان بھی اسی طرح ہے، جب تک وہ چھوڑا نہ جائے ابلیس اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ایوب صابر یعنی جو راست باز انسان ہے، اس کی زندگی کو دیکھیں تو جب خدا نے ابلیس سے کہا کہ میرے بندہ پر نظر کی ہے کہ وہ کس قدر میرے ساتھ راست بازی سے چلتا ہے، کس طرح وہ میرے ساتھ ایمانداری کے ساتھ چلتا ہے، تو ابلیس نے اسے کہا کہ تو اپنے ذرا اس کے ورد سے اپنی باڑ کو اٹھا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ کتنا مضبوط رہتا ہے. بات یہ ہے کہ ایماندار لوگ محفوظ کیے گئے ہیں کیونکہ خداوند کی ان سین پروٹیکشن سے، کہ جو ہمیں ظاہری طور پر تو نظر نہیں آتی لیکن وہ کام کر رہی ہوتی ہے. اور یہاں خدا کا بیٹے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کرسچنس کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر کرائسٹ کی بات ہو رہی ہے. کلام میں لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا. ایوب کی طرح ایماندار کیا ہیں؟ محفوظ ہیں. اب یہاں پر ملتا ہے کہ وہ چھوڑا گیا. اگر وہ چھوڑا نہ جاتا تو یہودا اسکریوتی اسے گرفتار نہیں کر سکتا تھا. دنیا کا مذاق نہ بنتا. اگر وہ چھوڑا نہ جاتا تو اس کے منہ پر تھوکا نہ جاتا. اگر وہ چھوڑا نہ جاتا تو اس پر الزام نہ لگائے جاتے. اگر وہ چھوڑا نہ جاتا تو ایک راست باز کو مجرم نہ ٹھہرایا جاتا. اور اگر وہ چھوڑا نہ جاتا تو اس کو کوڑے نہ لگائے جاتے. اگر وہ چھوڑا نہ جاتا تو اس کے سر پر کانٹوں کا تاج نہ ڈالا جاتا. اگر وہ چھوڑا نہ جاتا تو اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں 9 انچ لمبے کیل نہ لگائے جاتے. اگر وہ چھوڑا نہ جاتا تو اس کی مصلوبیت نہیں ہو سکتی تھی. وہ چھوڑا گیا تاکہ ہم نہ چھوڑے جائیں. میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح چند لمحوں کی جدائی برداشت نہیں کر رہا. ذرا ہم اپنی زندگی پر غور کریں. کیا میں اور آپ خداوند سے کتنی دیر سے دور ہیں؟ ہم کتنی دفعہ خداوند کو یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ چند لمحوں کی جدائی سے یسوع مسیح رو رہا ہے کہ اور یسوع مسیح رو رہا ہے اور چلا رہا ہے کہ اے باپ،
میں تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا. اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیا میں نے کبھی سوچا ہے ایسا کہ ہم خدا سے کتنی دیر سے دور ہیں؟ ہم خدا کے کلام کو کب سے نہیں پڑھ رہے؟ ہم خداوند کے گھر میں ہم نے کب سے ہم گئے ہیں؟ اور کتنی دیر ہو گئی ہے کہ ہم خداوند سے ہم نے دوری بنائی ہوئی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے لیے ہمیشہ تیار رکھیں، کیونکہ خداوند جو ہے وہ ہماری فکر کرتا ہے. آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے. اور یہ دعا ہم پاسٹر فیاض سے بھی کریں. خدا ملشکوں کے خدا، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، پیارے آسمانی باپ، ہم یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں خوبصورت اس وقت کے لیے جتنا